الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر فقال تعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ رب قدیر کے پاکیزہ گھر میں اللہ آج کی برکتوں والے دن جمع ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ آئیے تقریب کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ ادب و احترام کے ساتھ تاجدار مدینہ مختار کائنات سرور انبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ گزشتہ چند جمعہ سے یہ بات تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہی ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختصر گوشے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل بنا دیا، اور جو کوئی ان کی مبارک زندگی پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ قبول ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی مقبولیت کی وجہ سے ہمارے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکثر ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دنوں تک اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی طلب فرمائی۔ قربانی اس طرح سے طلب فرمائی کہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو بولنے لگے، آپ کے ساتھ چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلی کیفیت کو وہ جانتا ہے، لیکن اس کا مظاہرہ کیسا ہو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم کی دل کے اندر کتنی محبت ہے، وہ کتنی میری محبت کے اندر وارفتہ ہے، وہ کتنی میری محبت کے اندر جو ہے گم ہے، وہ معلوم ہے اللہ کو۔
لیکن اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر، دنیا والوں پر ان کی محبت کو منکشف کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ فرزند انجمن جن کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا، ذبیح اللہ کہا، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اللہ نے ان کے بیٹے کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ تو حضرت اسماعیل اپنے وہ پیارے لاڈلے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور لاڈلے بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھ کو اللہ کے صابر اور شاکر بندوں کے اندر پائیں گے۔ آپ اللہ کے اس حکم کو بجا لائیے، آپ کے اس حکم کی بجا آوری کے اندر میرا پورا تعاون ہے اور میرا پورا اخلاص کے ساتھ اس پر عمل ہے اور یقین ہے۔ اللہ جو کہتا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جب آپ کو خواب گرا تو آپ نے خواب کے اندر اس تعبیر، خواب کی وہ تعبیر کو، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کو خواب گرا تو صبح میں آپ نے 100 اونٹوں کو قربان فرمایا، 100 اونٹوں کو۔ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس زمانے کے اندر صرف اونٹ بڑے مہنگے ملتے تھے، بڑے مہنگے ملتے تھے اور وہ نایاب تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہنگے اونٹوں کو اور بڑی دام کے اندر خرید کر آپ نے دوسرے دن قربانی کے لیے 100 اونٹ ذبح فرمائے، اللہ کے لیے آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کے بعد دوسرے دن آرام فرما رہے ہیں، رات میں پھر خواب گرا، خواب گرنے کے بعد دوسرے دن بھی آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دینے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، تو آپ نے قربانی دی۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن جب خواب گرا تو اللہ کے وہ برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ اونٹوں کی قربانی نہیں ہے بلکہ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ بیوی کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر میں بھی جو ہے سر بسجود ہوں اور میں بھی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے، قربانی قرب سے ہے، قرب یقرب کے معنی آتے ہیں کہ تم اگر کسی کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو قربانی دینا پڑتا۔ قربانی بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے، ایک وقت کی قربانی، دوسری مال کی قربانی، تیسری جو ہے اپنی خواہشات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، وقت کی قربانی، اس سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مال کی قربانی، اس سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور جان کی قربانی، وقت پڑے تو جان بھی دے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وقت پڑے تو تم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اور مومن کا یہ عقیدہ ہے اور مومن کا یہ ایمان ہے، یہ مال کیا ہے، یہ وقت کیا ہے، اگر ضرورت پڑے تو مولا میں خود اپنی جان تیری بارگاہ کے اندر پیش فرما سکتا ہوں۔ تو اسی جذبے کے لیے، اسی جذبے کو قائم رکھنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے
امت محمدیہ پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی کو فرض فرما دیا۔ جو صاحب نصاب ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی دیں۔ جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ قربانی دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر ایسے قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، جس جگہ قربانی دی جاتی ہے، جس جگہ، جس مکان میں، جس زمین پر قربانی دی جا رہی ہے، اللہ اس زمین سے آفات کو، بلیات کو اور اللہ تعالیٰ جو ہے نحوست کو ختم فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کی برکتیں اس زمین پر اترتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جتنے بھی قربانی دینے والے ہیں، آپ دیکھیے، کبھی دیکھیں آپ، کبھی آپ نے سنا ہے کہ خون آسمان پر اڑتے ہوئے چلے گیا، یا جو ہے گوشت اور وہ ہڈیاں، وہ چمڑا اڑتے ہوئے آسمان پہ چلے گیا، کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ ثابت میں ہوتا ایسا تھا کہ جس کی قربانی اللہ قبول فرما دیتا تو وہ دبا غائب ہو جاتا، وہ دبا غائب ہو جاتا۔ لیکن یہ کرم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ احسان یہ فرمایا کہ تم گوشت بھی تم بھی کھا لو، ہڈیاں بھی تم کھا لو، اور اس کی جائز چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جانور جو تم ذبح کر رہے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا اخلاص کیا ہے، تمہارا ڈر اور تقویٰ کیا ہے۔ جانور تو ذبح ہو رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن تم اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کو، تمہارے اندر جو شیطانی اگر کوئی فطرت ہے، اس فطرت کو تم کیسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کے لیے کوئی اچھی بات کرنے کی بات آئی، اگر وہ بات ہمارے خلاف ہے تو تم کیسے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو؟ تم قربانی کیسے دینا چاہتے ہو؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اپنی ناجائز چیزوں کو جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کیسے رکنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھنا چاہتا ہے، بندوں کے اندر اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ قربانی کا اثر ان کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ جو ہے بندے میرے ہو کے رہ جائیں اور میں ان کو ان کے اخلاص اور تقوی کی وجہ سے ایک بڑا مقام عطا فرماؤں گا، ایک بڑا مقام عطا فرماؤں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہارا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہا، تمہاری ہڈیاں بھی نہیں پہنچ رہی ہیں، لیکن اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ پہنچنے والی جو چیز ہے اللہ کے پاس وہ تمہارا تقویٰ اور تمہاری پرہیزگاری ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے کا بکرا خریدا ہے، تم نے کتنے کا جانور خریدا ہے، وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ جانور کتنی قیمت کا ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے تمہاری اصلیت قربانی کے اندر دیتے وقت یہ ہے کہ تمہارا تقویٰ کیا ہے، تمہارا ڈر اور پرہیزگاری کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانور کے ذبح کرتے وقت دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا شریعت میں،
شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قربانی دینے والا خود اپنے جانور کو ذبح کرے، اپنا جانور خود ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ کوئی دعا پڑھنے نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کریں، مولا یہ قربانی کا جانور میری طرف سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اللہ دلوں کی نیت کو جاننے والا ہے۔ میرا رب اتنا قوی ہے اور میرا رب اتنی باریک بات کو سننے والا ہے کہ وہ چٹان کے اندر بھی رہنے والی چونٹی کے اور جانور کے چھوٹے سے کیڑے کی بات کو سن سکتا ہے، تو مومن کی دل کی بات کو کیسے وہ نہیں سن سکتا ہے؟ یقیناً سن سکتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ذبح کریں۔ ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بعد جب وہ جانور کے گوشت کے حصے بنائے جائیں تو 3 حصے بنائے جائیں۔ آپ بارہا سنتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، اپنے کھانے میں۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، علماء سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے اور علماء کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گوشت کو بطور تبرک سمجھ کر کھایا کرتے تھے۔ اس کے اثرات رہتے ہیں اثرات۔ گوشت کی قربانی کی جو ہے برکتیں وہ رہتی ہیں جسم کے اندر، تاکہ وہ برکتوں وہ گوشت کے کھانے سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور وہ نور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حصہ آپ کھائیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں، محتاجوں میں تقسیم کریں، مسکینوں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ تو 3 حصے اس کے بنائیں، چاہے آپ کسی جانور میں حصہ لو تب بھی اس کے لا کر 3 حصے بنائیں، یا خود آپ جانور اپنے گھر میں کاٹیں اس کے بھی 3 حصے بنائیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی آپ خوش دلی سے دیں گے تو قربانی کے دینے سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ نحوست ختم ہو جاتی ہے، برکتیں جو ہمارے پاس جو ختم ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قربانی تو دے رہے ہیں لیکن گھر میں دینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ گھر میں لا کر جانور کو ذبح کریں اور وہ خون کے قطرات کو گھر میں جب گرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور یہی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، کل کے دن یہی جانور تمہاری سواری ہوگی، تمہارے قبر سے لے کر میدان محشر تک تمہاری سواری ہوگی۔ اسی سواری پر تم بیٹھ کر، اسی جانور پر بیٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے حساب دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ آج کے دور میں قربانی دینا کوئی زیادہ دشواری کی بات نہیں، کیونکہ ہر ایک کے جیب کے اندر آپ دیکھتے ہیں صورت ہے دینے کی قربانی۔ اب آسان ہے، 4000 5000 کی قربانی ہوتی ہے، ایک حصہ آپ کسی جانور میں شریک ہو گئے تو آسانی کے ساتھ ہماری قربانی ادا ہو جا رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بعض شہر کے اندر دیکھنے میں آیا اور پڑھنے کے اندر آیا، یہ بات سننے میں بھی آئی ہے کہ اتنا چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہر آدمی قربانی دے سکتا ہے۔ 1700 روپے کی قربانی، 1700 روپے میں آپ کو قربانی مل رہی شہر میں۔ آپ بولیں گے صاحب ایسا بھی اہتمام ہے کہ ہاں ہے، لیکن وہ تقسیم کی قربانی ہے، وہ گوشت آپ کے پاس آتا نہیں ہے لیکن آپ کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اور باتیں کل ہم نماز عید ہوگی ہماری مسجد کے اندر۔ ویسے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ عیدگاہ بالکل قریب ہے اور شہروں کے اندر آج کل ہو رہا یہ